لاہور کنٹونمنٹ، لاہور، 28 جنوری، دوسرا دن۔ پہلی رات میں بمشکل 15 منٹ سو سکا۔ مجھے تشویش اپنے تحفظ کی تھی، کیونکہ جو گارڈ میری نگرانی پر مامور تھا اس نے اپنا پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے سکون کا سانس لیا۔ گارڈ نے مجھے عدالت میں پیشی کے لیے اٹھایا اور کہا کہ میں میک ڈونلڈ جا رہا ہوں، کیا ناشتہ کرنا چاہو گے؟ مجھے یاد آیا کہ گزشتہ روز سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ناشتے کے بعد میں اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں میں اپنی آمد کے وقت بیٹھا تھا۔ وہی نوجوان لیفٹیننٹ وہاں موجود تھا۔ وہ مجھے سب سے زیادہ ذہین لگا تھا اور جس نے میرے ہاتھ سے GPS چھینا تھا۔ میں نے مقامی نیوز چینلز پر اپنے واقعے اور اپنے خلاف عوامی احتجاج کی فوٹیجز دیکھیں، جن میں عوامی حلقے مجھے سزائے موت دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی گاڑی کو دیکھا، ان موٹر سائیکلوں کو دیکھا جن کے سواروں کو میں نے گولیاں ماری تھیں۔ نیوز کاسٹر چونکہ اردو میں یہ سب کچھ بتا رہی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میری نگرانی پر مامور اسی لیفٹیننٹ نے بتایا جن 2 نوجوانوں کو میں نے گولی ماری تھی وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ نوجوان لیفٹیننٹ نے میرے رد عمل کا جائزہ لیا کہ میں کیا کہتا ہوں، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک نوجوان کی بیوی نے رات کو زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ ان تمام اموات کے ذمہ دار تم ہو۔ اس بات نے میری توجہ اس کی جانب کر دی۔ اس حادثے کی نظر ایک اور زندگی ہو گئی، لیکن میں خاموش رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لیفٹیننٹ صرف میرا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خود کو پورا اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کوڈ آف کرمنل پروسیجرز کے مطابق کسی بھی ملزم کو جرم کے وقوع پذیر ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ مجھے ہتکڑی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت لوگوں سے بھری تھی، جس میں واحد امریکی میں تھا اور میری جانب سے پیروی کرنے والا کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ امریکی قونصلیٹ کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ مجھے امریکی RSO کے نہ ہونے سے خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ پروسیکیوٹر اسد منظور بٹ میری مدد کر رہا تھا، لیکن میری پیروی کے لیے کوئی اور عدالت میں موجود نہ تھا۔ قونصل خانے کے بغیر، کسی قانونی نمائندگی یا مدد کے بغیر پاکستان میں مقدمے کی سماعت کے بارے میں سوچنے کے خیال سے ہی مجھے پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ شاید امریکی حکومت کا خیال تھا کہ میں آزادانہ نوکری کر رہا ہوں اور پرائیویٹ کانٹریکٹر کے طور پہ اپنے معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ چند ابتدائی کلمات کے بعد پروسیکیوٹر مجھ تک پہنچ گیا اور اس نے میرا بیان پیش کیا اور مجھ سے انگلش میں پوچھا، آپ کے بیان کے مطابق آپ نے جیل روڈ پر 2 لوگوں کو نہیں مارا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے۔ آپ کس طرح اپنا کیس لڑنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے کندھوں کی طرف دیکھا اور امید کی کہ ابھی قونصلیٹ کا کوئی آدمی کھڑا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں نے کہا میں قصوروار نہیں ہوں، میں اپنی حفاظت کے لیے ایسا کیا۔ جج کے کہنے پہ DSP کاظمی نے مزنگ چوک واقعے کا حال بیان کیا، جو میرے پولیس کو دیے گئے بیان کے عین مطابق تھا۔ کاظمی نے کہا کہ مسٹر ڈیوس کی کار کے پیچھے موٹر سائیکل سواروں نے اسے گن دکھائی، جس پر ڈیوس نے اپنی حفاظت کے لیے موٹر سائیکل سوار کو گولی ماری۔ DSP کاظمی کے بیان سے مجھے حوصلہ ہوا کہ پولیس حقائق تک پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ پروسیکیوٹر بٹ صاحب نے مجھ سے پوچھا، کیا میں کوئی اور زبان جانتا ہوں؟ کیا میں اردو جانتا ہوں؟ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن میرا خیال ہے تم اردو جانتے ہو۔ میں اردو کے صرف چند الفاظ جانتا تھا۔ پروسیکیوٹر تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں ایک جاسوس ہوں اور اردو اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ جاسوس اکثر مقامی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ اس لیے پروسیکیوٹر نے جج کے ساتھ اردو میں گفتگو شروع کر دی، جس پر میں نے اعتراض کرتے ہوئے جج سے کہا، میں معذرت خواہ ہوں سر، میں صرف انگلش جانتا ہوں اور عدالتی کارروائی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر اس بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا کہ میری کوئی پیروی نہیں کر رہا۔ بعد ازیں مجھے معلوم ہوا کہ جن لڑکوں کو میں نے گولی ماری تھی وہ پولیس ریکارڈ یافتہ اور 50 مرتبہ گرفتار ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد ان کے قبضے سے چوری شدہ موبائل اور غیر لائسنسی اسلحہ برآمد ہوا۔
اس کے باوجود پروسیکیوٹر نے مجھے عدالت میں مجرم ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کہا کہ میں نے بھاگتے ہوئے حیدر کو گولی ماری ہے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ یہ ایک ثابت شدہ کیس ہے، لیکن جج نے مجھے 14 دن کے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات دے دیے۔ یہ پاکستان میں عدالتی انصاف کا ایک نمونہ تھا۔ عدالت کے باہر ایک گاڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس میں بٹھا دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اب کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کی ڈرائیونگ کے بعد پولیس کینال روڈ پر واقع لاہور پولیس ٹریننگ کالج کی عمارت میں پہنچ گئی، جہاں درجنوں کلاشنکوف بردار اہلکار حفاظت پر مامور تھے اور سب AK-47 رائفلوں سے مسلح تھے۔ وہاں مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا۔ کئی گھنٹے بعد ایک اہلکار نے مجھے مخاطب کر کے انٹرویو کا لفظ بولا۔ مجھے لگا کہ پولیس مزید تفتیش کرنا چاہتی ہے۔ اہلکار نے ایک بڑے کمرے میں لے گیا، جہاں مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ کونسلیٹ جنرل لاہور کی ٹیم مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس ٹیم میں کونسل جنرل کارمیلا کانرائے بھی شامل تھیں، جو پورے کونسلیٹ کی انچارج تھیں۔ وہ صرف اسلام آباد میں سفیر کیمرون منٹر کو جواب دہ تھیں۔ ان سے میری پہلی بھی کئی ملاقات ہو چکی تھی اور میں نے ان کے گھر پر کئی تقریبات میں بھی شرکت کی تھی۔ ان کے گھر کی کرسمس پارٹیز بہت مشہور تھیں۔ ایک بار انہوں نے میری ٹیم کو اپنے گھر فلم دیکھنے کے لیے بھی مدعو کیا تھا۔ وہ کیریئر ڈپلومیٹ تھیں اور لاہور سے پہلے افغانستان میں مہاجرین کی ریجنل کوآرڈینیٹر تھیں۔ اس کے علاوہ وہ جاپان میں بھی تعینات رہیں۔ میں کارمیلا کے آنے سے کافی پرسکون ہو گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، وہ میز کے دوسری طرف سے اٹھ کھڑی ہوئیں، مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرا جائزہ لینے لگی۔ کیسے ہو رے؟ میں ٹھیک ہوں۔ کارمیلا کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی آگے بڑھا اور ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں ڈیل رچ، سفارت خانے میں ریجنل میڈیکل آفیسر ہوں۔ میں 18 ڈیلٹا ہوں، میں نے اسے بتایا۔ 18 ڈیلٹا اسپیشل فورس میں میڈیکل سرجن کا کوڈ تھا۔ ڈیل نے کوڈ متعارف کروانے پر شکریہ ادا کیا اور بولا، میں بھی اسپیشل فورس کے میڈیکل سے وابستہ ہوں، اس لیے میں بھی 18 ڈیلٹا ہوں۔ ڈیل نے میرا مکمل طبی معائنہ کیا۔ کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اس نے مجھے اور قریب آ کر دیکھا۔ کیا تم اپنی شرٹ اتار سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں مجھ پر تشدد تو نہیں ہوا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، میں بڑے آرام سے رہا ہوں۔ لیکن مجھے پوری تسلی کرنی ہے اور تمہارا معائنہ کرنا ہے۔ کیا تم اپنی پینٹ اتار سکتے ہو؟ مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے پھر بتایا۔ کارمیلا یہ بات سن کر ایکسکیوز بھی کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں نے پینٹ اتاری۔ ڈیل نے معائنہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ میں نے معائنہ کر لیا ہے، سب ٹھیک ہے۔ ڈیل نے کارمیلا سے کہا کہ وہ واپس آ سکتی ہیں۔ کارمیلا نے اپنی کرسی سنبھالی اور کہا کہ میری بیوی اور بیٹا فکر مند ہیں۔ کارمیلا نے مجھے ایک پیڈ اور پین دیتے ہوئے کہا کہ اگر اپنی فیملی کے نام کوئی پیغام دینا ہے تو اس پر لکھ دو۔ میرے لیے یہ تکلیف دہ امر تھا کہ کونسلیٹ کی ذاتی دلچسپی کے باوجود میں نہیں جانتا تھا کہ کب تک پولیس کی حراست میں رہنا پڑے گا۔ ہم اس پر کام کر رہے ہیں رے۔ میرے پاس جتنی طاقت ہے وہ میں لگا رہی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم جلدی باہر ہوگے۔ کارمیلا کی آواز اور لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کوششیں کر رہی ہے۔